السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدہ۔ الادب المفرد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ ان کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، ان کی دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ ایک مظلوم، دوسرا مسافر، تیسرا والدین جب اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ اسے ضرور سنتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، دعا ایک اہم عبادت ہے۔ جیسے نماز صرف اللہ کے لیے ہے، ویسے ہی دعا بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی کرنی چاہیے۔ دعا کے اندر بھی اخلاص ہو، للہیت ہو، تواضع ہو، انکساری ہو، یکسوئی کے ساتھ میں دعا کیے جائے۔ ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی اہم چیز کیا ہے؟ دعا کے اندر ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ ضرور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنین بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں اس حال میں کرو، اس یقین کے ساتھ میں کرو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ یاد رکھے، دعا کے تعلق سے دعا کمزوروں کا سہارا ضرور ہے، لیکن کمزور سہارا نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہر حال میں ہر وقت اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے، التجائیں کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم مانگے۔ جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی گئی، اس حدیث کے اندر تین لوگوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس حال میں، اس وقت میں جب وہ لوگ دعا کرتے ہیں تو اللہ ضرور سنتا ہے۔ ان میں سے ایک مظلوم ہے۔ مظلوم کی دعا اللہ ضرور سنتا ہے، چاہے وہ مظلوم مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر مظلوم کی اللہ دعا ضرور سنتا ہے۔ اس سے ظالم کو ڈرایا گیا ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچو، جب وہ اللہ کے ہاں تمہارا نام لے کر کے، اشارہ کر کے اگر بد دعا کر دے تو پھر دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک اہم بات یہ بتائی گئی کہ آدمی حالت سفر میں جب ہوتا ہے، جہاں اسے بہت ساری چیزوں کی تیاری کرنی پڑتی ہے، ان میں سب سے اہم تیاری، اس میں اہم بات یہ ہوتی ہے کہ وہ سفر کی حالت میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے التجائیں کرے، اللہ سے دعائیں کرے، کیونکہ سفر وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہوتا ہے کہ رب العالمین ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، چاہے وہ چھوٹی سواری ہو یا بڑی سواری ہو، بس کی سواری ہو، بس میں ہو یا ٹرین میں ہو یا ہوائی جہاز میں، کہیں بھی ہو، تو بندہ جب حالت سفر میں ہوتا ہے تو یہ اتنا مجبور ہوتا ہے کہ اسے پار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کرا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو اکثر سفر میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سفر میں ٹائم پاس کرتے ہیں، موبائل چلا کر کے یا گانوں کو سن کر کے یا دوسرے چیزوں میں آ کر کے سفر کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سفر جلد گزر جائے۔ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بندہ جب حالت سفر میں ہوتا ہے، جیسے ہی سواری میں چڑھتا ہے، سواری پر بیٹھتا ہے، تو سفر کی دعا کر لے،
फिर अल्लाह ताला से दुआएं करते रहे, अपने लिए भी दुआएं करे, अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगे, दूसरों के हक़ में भी दुआएं खैर करते रहे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर फरमाया कि 3 लोगों की दुआ के कबूल होने में कोई शक नहीं है। उनमें से एक बंदा मुसाफिर होता है, वो अपने घर छोड़ करके, अपने रिश्तेदारों को छोड़ करके, सारे लोगों से हट करके तन्हा सफ़र में चले जाता है। तो ऐसे हालात में अल्लाह ताला ही उसकी निगरानी करने वाला, उसका निगहबान होता है। इसलिए हम में से हर एक को चाहिए कि जो सफ़र हम तय करने वाले हैं, जो सफ़र में हम निकलने वाले हैं, ये सफ़र में ख़ास करके दुआओं का एहतिमाम करें। तीसरी दुआ जिसके हक़ में अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है वो वालिदैन की दुआ है बच्चों के हक़ में। तो बहरहाल खुलासा कलाम हदीस का ये है, 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। एक मज़लूम की दुआ, दूसरा मुसाफिर की दुआ, तीसरी वालिदैन की दुआ बच्चों के हक़ में अल्लाह ज़रूर सुनता है। इसलिए हम में से हर एक को चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह ताला से दुआओं का सहारा लेते रहे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक बख्शे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमाइन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।